مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ خدام نے زہرا سے کہا تھا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اس نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے بعد فوراً خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ نے امیر المؤمنین ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی بن حارثہ۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع اور لامحدود ہیں؟ ہم اپنے مستقر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المؤمنین مسنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اگر ایک آدمی اتنے بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرقل فارسیوں کو نینو اور دستارچد میں بہت بڑی شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھیں۔ اس کے بعد فارسی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینہ کی فوج کی منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مسنا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کہا لا ریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اپنے سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں؟ یا امیر المؤمنین مسنا نے کہا فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلح مشورے کے بعد کیا جائے، لیکن میں امیر المؤمنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں جو پک جاتی ہے تو آتش پرست ذمہ دار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارع ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یہ ماما میں آپ کے اپنے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المؤمنین۔ انہیں جواب ملا کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔
خلیفہ رضی اللہ عنہ مسنا سے مخاطب ہوئے اور مسنا تم واپس جاؤ اور عرب کے قبیلوں کے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے وہ کر لو، اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے، خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المؤمنین مسنا بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں، فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے، جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا ایسا ہی ہوگا۔ امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے، ان کی دونوں نئی بیویاں لیلہ ام تمیم اور بنت مجاعہ ان کے ساتھ تھیں۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسنا بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا۔ امیر المؤمنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کر لو کہ مسنا ہم سے جو مدد مانگتا ہے وہ اسے دی جائے یا اس وقت کا انتظار کیا جائے جب ہم فارسیوں کی اتنی بڑی قوت کے خلاف لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ وہ کس قسم کی جنگ لڑ رہا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل سے بتایا کہ مسنا شب خون کی نوعیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور اس وقت تک وہ کتنی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے خالد، خلیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کہ اس نے زرتشتوں کے محکوم مسلمانوں کو متحد رکھا ہوا ہے اور ان میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے زرتشتوں کے ظلم و ستم میں اپنے سینوں میں اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابلا اور عراق کے دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ فارسیوں کے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اپنے عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھنا بے معنی سا بن جاتا ہے۔ وہ مسلمان صرف اتنا کہہ دیں کہ مدینہ اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو ان کے سارے مصائب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مسنا اور اس کے چند ایک ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے ان حالات میں بھی وہاں کے مسلمانوں کو اسلام سے منحرف ہونے نہیں دیا۔ اس کے علاوہ انہیں اپنے عقیدے کا اتنا پکا بنا رکھا ہے کہ وہ زرتشتوں کے خلاف زمین دوست کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مسنا نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا؟ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو مسلمان غیر مسلموں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہوں ان کی مدد کو پہنچیں۔ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں ایرانیوں سے ٹکر لے لینی چاہیے؟ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر المؤمنین، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹکر کیوں نہ لی جائے؟ یہاں تو صورتحال کچھ اور ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ مسنا نے وہاں کچھ کامیابیاں حاصل کر لی ہیں اور اس نے ہمارے حملے کے لیے راہ ہموار کر دی ہے۔ شب خون اور چھاپے مارنے والے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا مسنا نے کیا ہے، وہ کسی علاقے پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ قبضہ کرنا منظم لشکر کا کام ہے، یہ کام ہمیں ہر قیمت پر کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے مسنا کی کامیابیوں کو آگے نہ بڑھایا تو اس کے دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ یہ کامیابیاں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ زرتشت مسنا اور تمام مسلمانوں سے بہت بڑا انتقام لیں گے۔ اس کے علاوہ فارسی دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ مسنا نے آپ کو بتایا ہے کہ اس نے ایرانیوں کو اس قدر نقصان پہنچایا ہے کہ ان کے حوصلے مجروح ہو گئے ہیں۔ اگر انہیں دم لینے کا موقع دے دیا گیا تو وہ اپنے محکوم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اس خطرے کو ختم کر کے وہ اس سرحدی علاقے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر لیں گے۔ اپنے علاقوں کو محفوظ کرنے کے لیے وہ اپنی سرحدوں کے باہر کے علاقوں پر بھی قابض ہو سکتے ہیں۔ اس خطرے سے محفوظ رہنے کی یہی ایک صورت ہے کہ ہم مسنا کی مدد کو پہنچیں اور بیشتر اس کے کہ زرتشت ہماری طرف بڑھیں، ہم انہیں ان کے اپنے علاقے سے بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیں۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت دے کر رخصت کر دیا کہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر عراق کی طرف پیش قدمی کریں۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے لشکر میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو بڑے لمبے عرصے سے گھروں سے دور لڑ رہے ہیں، انہیں فارسیوں جیسے طاقتور دشمن کے خلاف لڑانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔
میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ بہتر صورت یہ ہے کہ تم رضاکاروں کی ایک فوج بناؤ، اس میں ایسے آدمیوں کو رکھو جو مرتدین کے خلاف لڑ چکے ہیں۔ تمہارے ساتھ کچھ ایسے آدمی بھی ہوں گے جو مرتدین کے ساتھ تھے۔ شکست کھا کر انہوں نے اپنی خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ اسلامی لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ایسے کسی آدمی کو اپنے لشکر میں نہ رکھنا۔ ہم بڑے طاقتور دشمن کو للکارنے جا رہے ہیں، میں اس لیے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ امیر المؤمنین خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ اجازت دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے لشکر سے نکال دوں؟ نکال دینا اور بات ہے ولید کے بیٹے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اپنے لشکر سے یہ کہنا کہ جو آدمی اپنے گھر کو جانا چاہتا ہے اسے جانے کی اجازت ہے، پھر دیکھنا تمہارے ساتھ کون رہتا ہے۔ اگر تمہارا لشکر بہت کم رہ گیا تو خلافت اس کی کمی کو کسی نہ کسی طرح پورا کرے گی۔ جاؤ ولید کے بیٹے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ عزم اور ایمان کے پکے تھے۔ انہوں نے عراق پر حملے کا جو فیصلہ کیا تھا اس پر وہ ہر حال میں ہر قیمت پر پورا عمل کرنا چاہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ انہیں لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ انہوں نے خلیفہ کے ارادوں کو اور زیادہ پختہ کر دیا۔ عراق کے اس علاقے میں جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں مسلمانوں کی بستیاں تھیں۔ یہ مسلمان مجبوری اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اب وہاں کی صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ پہلے کی طرح مظلوم اور مقہور رہے جیسے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہوں، لیکن ان کے گھروں میں ایسی سرگرمی شروع ہو گئی کہ وہ چھپ چھپ کر برچیاں اور کمان بنانے لگے۔ انہیں مسنا بن حارثہ کی طرف سے جو پیغام ملتا تھا وہ سرگوشیوں میں گھر گھر پہنچ جاتا تھا۔ مسنا کے چھاپا ماروں نے عراق کی سرحدوں سے دور ایک دشوار گزار علاقے میں اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ برچیاں اور تیروں کمان جو گھروں میں چوری چھپے تیار ہوتے تھے وہ رات کی تاریکی میں اس اڈے تک پہنچ جاتے تھے۔ بستیوں سے جوان آدمی بھی غائب ہونے لگے۔ ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر اور ان کے فوجی قافلوں پر مسلمانوں کے شمخون پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ یہ مسلمان درپردہ ایک فوج کی صورت میں منظم ہو رہے تھے اور اس فوج کی نفری بڑھتی جا رہی تھی۔ یمامہ میں خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں صورتحال اس کے الٹ ہو گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب اپنی فوج میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، تو اس کے 10,000 نفری کے لشکر میں صرف 2,000 آدمی رہ گئے۔ 8,000 آدمی مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلیفہ رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس صرف 2,000 کی نفری رہ گئی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زور دے کر لکھا کہ انہیں فوری طور پر کمک کی ضرورت ہے۔ امیر المؤمنین ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے قاصد نے انہیں خالد رضی اللہ عنہ کا تحریری پیغام دیا۔ خلیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ خط بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ مجلس میں ان کے جو مشیر اور دیگر افراد بیٹھے ہیں وہ سن لیں تاکہ کوئی مشورہ دے سکے۔ امیر المؤمنین ایک مشیر نے کہا، خالد کے لیے کمک بہت جلد چلی جانی چاہیے۔ 2,000 نفر سے زرتشتوں کے خلاف لڑائی کی سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ قعقاع بن عمرو کو بلاؤ۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد گٹھے ہوئے جسم کا ایک آدمی اور نوجوان خلیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، خالد کو کمک کی ضرورت ہے، تیاری کرو اور فوراً یمامہ پہنچو۔ اس سے کہو کہ میں ہوں تمہاری کمک یا امیر المؤمنین۔ ایک مشیر نے حیران ہو کر کہا، خدا کی قسم آپ مذاق نہیں کر رہے، لیکن اس سالار کو جس کی 8,000 فوج اس کا ساتھ چھوڑ گئی صرف ایک آدمی کی کمک دینا مذاق لگتا ہے۔ امیر المؤمنین ابوبکر رضی اللہ عنہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے قعقاع بن عمرو کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور سکون کی آہ لے کر بولے، مجاہدین کے جس لشکر میں قعقاع جیسا جوان ہو وہ لشکر شکست نہیں کھائے گا۔ قعقاع رضی اللہ عنہ اس وقت گھوڑے پر سوار ہوئے اور مدینہ سے نکل گئے۔ مشہور مورخ طبری واقدی اور سیف بن عمر نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے۔ ایک سالار ایاز بن عالم نے محاذ سے مدینہ میں قاصد بھیجا تھا کہ کمک کی ضرورت ہے۔ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک آدمی عبد بن احفص کو کمک کے طور پر بھیجا تھا۔ اس وقت بھی اہل مجلس نے حیرانی کا اظہار کیا تھا اور امیر المؤمنین نے یہی جواب دیا تھا جو قعقاع رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے پر دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مدینہ میں کمک نہیں تھی۔